नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज खुसूसी तौर के ऊपर हमारी पाकिस्तान की बहन बेटी और उम्मत की बहन और बेटी आफिया सिद्दीकी, जिस बेचारी को क़ैद हुए 20 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है और जिन मुश्किलात से वो गुज़री हैं, जिस तरह की अज़ियतनाक क़ैद में है और जिस तरह का दर्द और जिस तरह का गम, जिस तरह का उनके कर्ब में वो मुब्तला हैं, उसका हमें अंदाज़ा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कैदियों को छुड़ाओ, और इस्लाम ने जो इतनी तरगीब दी है कि क़ैद एक बहुत बड़ी आजमाइश है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क़ैद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। एक ख़ातून होने की हैसियत से, उम्मत की एक बेटी होने की हैसियत से कुफर की कैद में हैं आफिया सिद्दीकी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैद हुए 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, आर्टिकल मज़ामीन लिखे जा चुके हैं। इसके बारे में लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मालूमात भी है। और बहुत खुशी हुई कि गुज़श्ता 2 दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया गया, एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई जिसमें टॉप पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से जिन जिन हमारे नौजवान बच्चों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, माँओं ने, बेटियों ने, बहनों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको खुशियाँ अता फ़रमाए। और कभी भी इनको, इनके प्यारे बेटियाँ हों, इनके बेटे हों, इनके बहनें हों, बीवी हो, कोई भी रिश्ता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको किसी भी आजमाइश से, मुसीबत से अल्लाह महफूज फरमाए। हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हफिज़हुल्लाह के बारे में क्या कह सकते हैं? बेबस हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता हूँ? मैं बेबस हूँ। मेरे पास इख्तिदार नहीं है, मेरे पास हुकूमत नहीं है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है कि मैं कहीं आवाज़ बुलंद कर सकूँ, मैं कहीं कुछ कह सकूँ कि अल्लाह के बंदो 20 साल से ज़्यादा अरसे की थोड़ी सज़ा है, बस कर दो, अब तू छोड़ दो उसको। जो बेचारी के चंद साल ज़िंदगी के अल्लाह ने उसको बाकी दे रखे हैं, वो अपनी औलाद के साथ गुजार ले। जब क़ैद हुई थी उसके बच्चे किस हाल में थे और आज उसके बच्चे किस हाल में। जो अपने घरों में अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, और कोई दादी अपनी पोतियों के साथ, कोई नानी अपने नवासियों के साथ पुरसकून माहौल में ज़िंदगी में जी रहे, उन्हें क्या दर्द होगा आफिया सिद्दीकी का। अगरचे उम्मत में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के इस कदर शऊर है कि किसी न किसी दर्जे में लोग आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं। सही दर्द और तकलीफ़ तो उसी को है, वो उसके जो औलाद है, उसकी जो बहन है, उसके जो अज़ा व क़ारिब है, या ख़ानदान के वो अफराद हैं कि जिन्हें नींद भी नहीं आती होगी। मैं और आप, ये पाकिस्तानी आम कौम क्या कर सकती है? हमारे बस में दुआ है कि हम अल्लाह से मांगें कि अल्लाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर ज़ात आपकी है। ए अल्लाह, इस दुनिया के तमाम इख्तियारात आपके पास है। अल्लाह कुन फ़यकून, बस जैसे आप चाहें इस कायनात में तग़य्युर हो सकते हैं। लोगों के दिलों का तसर्रुफ़ आपके पास है, हर तरह के इख्तियार आपके पास है। आप मुश्किल कुशा हैं, आप हाजत रवा हैं। ये अमरीकी कुछ भी कोई हैसियत नहीं रखते। आप चाहें तो लम्हों के साथ उसको रिहाई का परवाना अता फ़रमा दें, उसे आज़ादी अता फ़रमा दें। अल्लाह वो आपकी बंदी है, वो शदीद मुश्किलात में है। ए अल्लाह, वो कितने सालों से क़ैद में है, वो कितनी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रही है, वो अपनी औलाद से अलग है, वो किस कर्ब में ज़िंदगी गुजार रही होगी। और सुनने में आया है कि जैसे उन्होंने सीनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, जो जमात इस्लामी के सेनेट के मेंबर हैं, कमाल इंसान हैं। जितने सीनेटर गवर्नमेंट के या अपोजिशन लोग के, मैं ये कहता हूँ जितने भी सेनेट के मेंबरान हैं, इन में से अगर किसी फ़र्द ने उम्मत के
مظلوم ترین طبقے کے لیے آواز اٹھائی ہے سینٹ میں، ایوان بالا میں، وہ مشتاق خان ہے۔ اللہ کرے نون لیگ، اللہ کرے پی پی، اللہ کرے پی ٹی آئی، اللہ کرے جے یو آئی، اللہ کرے دیگر جماعتیں، وہ بھی اپنے ایسے باجرت لوگوں کو سینٹ میں بھیجیں کہ جس کو بولنا آتا ہے، مظلوموں کے لیے آواز حق بلند کرنا آتی ہے۔ بس یہ جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، لیکن انہوں نے کمال قسم کے کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام ڈاکٹر عافیہ کے لیے بھی آواز بلند کرنا ہے۔ وہ خود تشریف لے گئے، عافیہ سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کچھ اس کا حوال بس لکھے کہ وہ بیچاری یہ کہہ رہی ہے مجھے اس اذیت سے، اس جہنم سے مجھے نکالو۔ مجھے نکالو گے؟ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں اس کی چابی پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اس گورنمنٹ کو چاہیے، اسلام آباد کو چاہیے، خدا کے لیے آپ احساس کر جائیں۔ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ نون لیگ میں نواز شریف، شہباز شریف کے اوپر جتنے جو مسائل تھے اور ان کے جتنے کیسز وغیرہ تھے، انہوں نے کس طرح ان سب چیزوں کو حل کروا لیا۔ آپ زرداری گروپ کو دیکھ لیں، اب پی ٹی آئی والے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، عمران خان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے یہ لوگ اپنے کیسز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ وہ بھی قوم کی بیٹی ہے کسی کو فکر، ہے کسی کو پرواہ، ہے کسی نے کبھی آواز بلند کی ہو۔ الیکشن تو عافیہ کے نام پہ کہتے ہیں ہم عافیہ کو رہا کروا لیں گے، نہ نون لیگ نے رہا کروایا، نہ خان نے رہا کروایا جو اس کے لیے کہتے رہے، اور وہ بیچاری آج بھی جیل میں تڑپ رہی ہے۔ میں اس حوالے سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری امت مسلمہ کے لوگوں کے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کے، امت مسلمہ کے ممالک کے صاحب اقتدار جو طبقے، ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے اہل کفر کی طرف سے کہ بے شرمو، تمہیں اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ تمہاری ایک بیٹی، تمہاری ایک بہن وہ قید میں ہے، مسلم بہن قید میں ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ڈوب مر جانے کا مقام ہے، ان سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن یاد رکھیں عافیہ نے 20 سال سے زائد عرصہ قید میں گزارے ہے، پتہ نہیں اس کی جتنی زندگی 80 سال کی اس کو سزا دی گئی ہے، پتہ نہیں اس کی کتنی زندگی ہوگی، وہ بھی گزر جائے گی، وہ بھی گزر جائے گی۔ لیکن کل کو وہ لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس اقتدار تھا، اقتدار ہے، جب تک وہ قید میں ہیں ان کے پاس اقتدار رہے گا، وہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ یہاں تو سپریم کورٹ میں، یہاں ہائی کورٹ میں لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ وکیل کرتے ہیں، ہم تو جج کر لیتے ہیں، یعنی کہ لوگ کیا وکیل، یہاں تو ججز کو خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں آپ اللہ کو نہیں خرید سکیں گے۔ یاد رکھنا وہاں جو اعمال نامے وہ پیسے دے کے، وہ پیپر میں پیسے دے کے ڈاکومنٹس میں کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ وہاں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر جب اللہ کی عدالت میں عافیہ پوچھے گی کہ بتاؤ، ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی بہن کو کہ ہماری بہن، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہمارا دل تڑپتا ہے، ہم روتے ہیں، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ عافیہ بھی تو بہن ہے، کاش کہ ہم کچھ کر سکتے ہوتے، لیکن ہم بس یہ زبان سے جو الفاظ کہہ رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم بس گفتگو کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کی اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں جو چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ میری بہن، ہم ان چیزوں کے علاوہ دعا ہے، بس سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس دعا ہے۔ ہم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ربا اس ہماری بہن کو رہائی عطا فرما، جن ظالموں نے، جن کافروں نے، جن منافقوں نے ان کی گرفتاری میں جس بھی درجہ میں کردار ادا کیا ہے، کچھ لوگ عبرت کا سامان بن چکے ہیں باقیوں کے لیے، اور جو بقیہ اس پاک دھرتی پر موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کے ناپاک وجود کو اس پاک دھرتی سے ان کا خاتمہ فرما اور پاک فرما اس دھرتی کو۔ اور انشاءاللہ جس طرح کچھ لوگ اس کے مین محرکین میں کچھ لوگ عبرت کا انشاءاللہ العزیز سامان بنے باقیوں کے لیے، یہ بقیہ بھی لوگ اس میں بنیں گے جنہوں نے اس بہن کو بیچا، اس بیٹی کو بیچا، جنہوں نے اس کو کفر کے حوالے کیا اور آج تک اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ انہیں اللہ ضرور پوچھیں گے، جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، جو اپنی نسلوں کے لیے کرتے ہیں، جو اپنے رہنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کہاں بڑے بڑے بنگلے، کہاں ویلے، کہاں جزیرے، کہاں سب کچھ ہے، لیکن عافیہ
کوئی بات نہیں ہے، یہاں کی عارضی سی زندگی گزر جائے گی، یہاں سب نے گزار دی، یہاں بڑے بڑے آئے انہوں نے بھی گزار دی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ انشاءاللہ العزیز اس دنیا سے ایک دن آپ بھی چلی جاؤ گے، ان غموں سے آپ کو موت کی شکل میں چھٹکارا مل جائے گا، نجات مل جائے گی، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اصل حساب تب ہوگا جب آپ قبر میں جائیں گی۔ آپ تو جانتی ہیں جتنی آزمائشوں میں آپ نے زندگی گزار لی ہے، مگر یہ لوگ کہ جو آپ کے لیے رہائی میں کردار ادا کر سکتے تھے نہیں کیا، کل قیامت میں آپ ہی نہیں پوچھیے گا، یہ آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، یہ اس آقا کو کیسے جواب دیں گے؟ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کو سندھ سے ایک غیر مسلم لڑکی نے خط لکھا کہ میری عزت خطرے میں ہے۔ حجاج بن یوسف مورخین لکھتے ہیں جب خط اسے پہنچا تو وہ اپنے ارد گرد تخت کے چکر کاٹتا رہا، بے چینی میں بےقراری میں خط پکڑا ہوا، یوں اپنے پیچھے کمر پہ ہاتھ باندھے۔ تو پوچھا گیا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگا ایک خاتون نے مجھے پکارا ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے، وہ قید ہے اور مجھے اس سے قید سے چھڑانا ہے۔ تو اس نے محمد بن قاسم جو 17 سالہ جوان جس سے کہا جاتا ہے، وہ کہاں سے چلتا ہوا یہاں ہندوستان پہنچا، یعنی سندھ میں پہنچا، اور پورا علاقہ یہ اسلام سے بھی سندھ میں سب سے پہلے سمجھے جس کو باب السلام بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام پھیلانے کا ذریعہ محمد بن قاسم بھی بنا، اور اس نوجوان نے اس بچی کو چھڑایا، آزادی دلوائی۔ افسوس کہ آج کوئی اس طرح کا محمد بن قاسم امت میں پیدا ہو جائے جو ہماری اس بہن کو رہائی دلوا سکے۔ ہم بطور پاکستانی شرمندہ ہیں، ہم اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہیں، ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، اور عافیہ ہم آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، آپ میں اور آپ دعائی مانگ سکتے ہیں، بس ان کے لیے سجدے میں دعا مانگیں، اے اللہ اس کو رہائی نصیب فرما۔ ہو سکتے ہے اللہ پاک کسی کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ اس بیٹی کو رہائی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔